الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. گزشتہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بیوی جس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے یا اس پر نفقہ یعنی خرچ نہیں کر رہا ہے یا اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ رات نہیں بتا رہا ہے، ایسے موقع پر عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ شیطان اس موقع پر عورت کے دل میں اور اس کے ذہن میں مختلف وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، یہی وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے گھروں کا سکون اور گھروں کا چین برباد ہو جاتا ہے۔ عام طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان میں سب سے بڑا کھیل اگر کوئی کھیلتا ہے تو شیطان ہے۔ وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا جائے، دشمنی ڈال دی جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بیوی اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے منہ پھیر رہا ہے یا اس سے بے رخی اختیار کر رہا ہے یا پھر اس کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے، اب عام طور پر بیوی کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا شوہر جو ہے کوئی دوسرا کھیل تو نہ کھیل لے یا پھر کہیں اور جگہ اپنا کھیل تو کھیل رہا ہوگا۔ یہ عام طور پر یہ خدشہ ہر ایک کو لاحق ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر ایسی کتاب نازل کی جو ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسلمان اس قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالے ہوئے، لیکن اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ مسئلہ بیان کیا جو میرے اور آپ کے لیے ہر مسائل میں بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو آپ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرتی مسئلہ بیان کیا، ایک معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں باتیں بیان کر دی۔ ایک گھر کیسے بہتر بن سکتا ہے، اس کی باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ ایک سماج کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں آیتیں بیان کر دی۔ ہر مسئلے پر اللہ نے قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی کی ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کتاب کو پیچھے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے مسائل کو کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، کورٹ کیا بولتا، سپریم کورٹ کیا بولتا اس مسئلے میں، ہائی کورٹ کیا بولتا شوہر و بیوی کے ججمنٹ میں۔ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ججمنٹ اللہ تعالیٰ کتاب میں آپ کے کر رہا ہے، اور آپ اس کتاب کے ججمنٹ کو چھوڑ کر کسی اور ججمنٹ کا اختیار کر رہے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کی اور کیا بات ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیے، کھولیے، آپ پڑھیے، اللہ نے اس کتاب میں ہر مسئلہ بیان کیا۔ دیکھیے یہاں پر مسئلہ کتنا واضح اللہ نے کیا۔ دیکھیے اگر کسی بیوی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس سے بے رخی کر رہا ہے یا پھر اس کے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ بستر شیئر نہیں کر رہا ہے، اب ایسے موقع پر قرآن مجید کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے یا پھر اس سے بے رخی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اے عورتوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، اپنے شوہر سے بیٹھ کر صلح صفائی کر لو، بولو کہ شوہر میرے سے کیا غلطی ہوئی، آپ میں نے کیا آپ کے ساتھ کمی کی ہے، آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لو۔ قرآن مجید کیا بولتا، آپس میں صلح کر لو۔ ہماری عورتیں کیا کرتی، دوسرا راستہ اختیار کرتی، اپنے مسائل پولیس اسٹیشنوں میں جا کر حل کرتی، وہ پولیس اسٹیشن جہاں کے جو ہے لوگوں کی لینگویج صحیح نہیں، جس کی سیڑھی چڑھنے سے دشمن بھی جو ہے پناہ مانگتا ہے،
اور آج ہماری قوم جا کر وہاں پر اپنے مسائل حل کر رہی ہے. کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ قرآن مجید کا آپ کھولیں، اپنے مسائل کا حل آپ قرآن مجید سے ڈھونڈیں. اور یہ مسئلہ جو ہے ہر گھر کی کہانی ہے. کبھی کبھار شیطان جو ہے ایک بیوی کے پاس ایک عورت کے پاس آتا ہے، شوہر کے بارے میں مختلف مسائل مختلف قدشات پیش کرتا ہے. ایسے موقع پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو کھولے. اللہ نے یہاں پر کتنا واضح مسئلہ بیان کیا. کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس سے ناراض ہے، یا پھر اس سے بے رخی اختیار کر رہا ہے، یا اس سے پیش پھیر رہا ہے، یا پھر اس پر مال خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا جناح علیہما، شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر اصلاح کر لے، صلح صفائی کر لے. وصلح خیر، اللہ نے کہا سب سے بہترین مسئلہ اس چیز میں، سب سے بہترین بات صلح ہے. سب سے بہترین بات کیا ہے؟ صلح ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کے دل میں بخیلی کو رکھا ہے. بخیلی کبھی کبھار انسان کے اندر آ سکتی ہے. بخیلی انسان کی فطرت ہے، آتی ہے انسان کے اندر. ایک زمانہ تھا شادی کے وقت میں عورت کی کوئی محبت ہوتی ہے، آدمی بے درد خرچ کرتا ہے، نئی نئی بیوی ہوتی ہے، ہر خواہشات پوری کرتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے خرچ کروں یا نہ کروں. اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کے دل میں بخیلی کو رکھا ہے. کبھی کبھار اگر شوہر خرچ نہ کرے تو یہ مت سمجھو کہ میرا شوہر جو ہے مجھ سے جو ہے بے رخی اختیار کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کے دل میں بخیلی کو رکھا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے شوہروں سے خطاب کرتے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اے شوہروں اے مردوں اگر تم اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. معلوم کیا ہوا؟ قرآن مجید کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح مسئلہ بیان کیا. شوہر اور بیوی کے جھنجھٹ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آسانی سے بیان کیا. اور آسانی کا مسئلہ یہ ہے کبھی کبھار اگر بیویوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میرا شوہر میرے پر خرچ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے حالت میں عورت کو چاہیے سمجھے ہو کہ کہیں میرے شوہر میں کے دل میں بخیلی آ گئی ہوگی. اب وہ کیا کرے؟ بخیلی آ رہی ہے تو برداشت کر لے، چلو آج نہیں تو کل تو خرچ کرتا میرا شوہر، میرا اپنا شوہر ہے نا بھائی، جیسے پہلے خرچ کرتا تھا بعد میں بھی خرچ کرے گا انشاءاللہ. اگر یہ بول کے اگر اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، برداشت کر لے، تو اللہ نے کہا ایسے موقع پر یہ رشتہ جو ہے اچھا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ رشتہ بگڑ بھی سکتا ہے عورتوں کے جذبات میں آنے کی وجہ سے. اللہ نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اے مردو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اگر تم کرو گے، اللہ سے ان کے بارے میں ڈر کر زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلہ میں آپ کو سامنے بیان کر دوں. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. دنیا کا کوئی نبی، دنیا کا کوئی امام، کوئی ولی، کوئی پیر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ان کے بارے میں ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس حضرت عروہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں کیسے تقسیم کرتے تھے. یعنی بیویوں میں تقسیم مطلب اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہیں 11 جو بیویاں تھی، اللہ کے نبی ہر ایک کے پاس ایک ایک دن باری مقرر کرتے. یہ ہمارے نبی کا کیا تھا؟ طریقہ تھا. ہر دن ایک بیوی کے پاس اپنی باری مقرر کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دن میں آتے، ہم تمام بیویاں بیٹھتے، اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے، نبی سے جو ہے ہم ہنسی مذاق کرتے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے مشورہ لیتے، اپنے بیویوں سے آپ جو ہے ہنسی مذاق کرتے، اپنے بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھار کھیل کود بھی کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے، دن کے موقع پر آتے تو تمام بیویوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، لیکن مجال نہیں ہوتی اللہ کے نبی کہ کسی بیوی کو چھوتے آپ. کیوں؟ جس کے ساتھ جو جس دن جس کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے، اپنی باری پوری کرتے. جی نبی کا یہ انصاف دیکھو، جس دن جس کی باری ہوتی آپ اس کے پاس جاتے، اپنی باری مقرر کرتے، اپنی باری پوری کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت سودا جو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ ہے، حضرت سودا
جو اللہ کے نبی کی تمام ازواج میں سب سے بڑی عمر کی عورت تھی، یہ خاتون تھی، کون؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ میں بڑی عمر کی عورت ہوں کہ اللہ کے نبی مجھ سے طلاق نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑی ہو چکی ہوں نا، عمر میں بڑی ہوں، اور اللہ کے نبی کی جو خواہشات ہیں پوری کر سکتی نہیں کر سکتی، مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے طلاق نہ دے مجھے طلاق نہ دے، اسی لیے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہلے دور کے گیا، اللہ رسول میں بڑی ہو چکی ہوں، عمر بڑی ہو گئی، اللہ رسول میں شاید آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی، اسی لیے میں اپنا جو باری کا جو دن ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیتی ہوں۔ کیا کہا؟ میرے جو باری کا دن ہے نا، میں اپنے باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باری ہے نا میں ان کو دے دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے اسے قبول کر لیا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، اس مسئلے میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو اس لیے قبول کیا تاکہ امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ اگر ایسا ہو تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، اگر 3 یا 4 بیویوں میں سے تیسری نمبر کی بیوی یا چوتھی نمبر کی بیوی اگر آپ کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی تو وہ اپنی طرف سے جو ہے اپنی باری کسی اور کو بھی دینے کی پیشکش وہ کر سکتی ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز ہے جی۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں۔ آج ہمارے پاس بولتے اس آپ 2 شادیاں کر لو، 3 شادیاں کر لو، 4 شادیاں۔ ہاں جی، شریعت کہتی ہے کہ 1 شادی بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، 3 بھی جائز ہے، 4 بھی جائز ہے، 4 کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 بیویوں میں بھی انصاف کر سکتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 میں برابر کا انصاف کر سکتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل سورہ نساء کی ان آیتوں میں بیان کیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں، اب اگر وہ ان میں انصاف نہیں کرتا ہے یا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ برتتا نہیں ہے تو پھر ایسے شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ اللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔